نوٹ کیا آپ نے؟ اس ورڈ کو دیکھیں، اصلح یصلح، اصلاحا، اصلاح کرنا، یصلح وہ اصلاح کرے گا. یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے؟ یصلح. کیا ہو گیا ہے؟ مضارع خفیف ہوا ہے کیا اخف ہوا ہے؟ اخف ہوا ہے. اخف کی کوئی وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پیچھے جو ہم نے حروف پڑھے ہیں، لم ہے نہیں، لما ہے نہیں، ان ہے نہیں، لام امر ہے نہیں، لائے نہیں ہے نہیں، اس کے باوجود اخف ہوا ہے. صرف ابھی نوٹ کریں، وجہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں. سورۃ الحدید میں الفاظ ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، اور کیسا قرض؟ قرض حسنہ، بہترین قرض. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تاکہ وہ اس کو دگنا کر دے، کئی گنا کر دے اس کے لیے. یہاں پر نوٹ کریں، یہ یضاعفا فعل کو صرف نوٹ کریں، باقی تو فا اور ہو کی ضمیر ہے ساتھ. ضاد عین فا مادہ میرے پاس ہے، اس کو باب مفعلہ میں پھینکے ذرا، کیا بنے گا؟ سیکھے ضعف اور یضاعف، ڈبل کرنا، دگنا کرنا. یضاعف، یہاں پر کیا ہے؟ یضاعف، مضارع کی صورت میں ہے، خفیف ہو گیا. ماشاءاللہ یہ تو پہچان آپ کو ہونی شروع ہوگی کہ اخف ہے کہ خفیف ہے. ٹھیک ہے، اب خفیف ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ پیچھے نوٹ کریں. لن نہیں ہے، ان نہیں ہے، پھر تیسرا حرف کون سا تھا؟ کئی نہیں ہے، اذن نہیں ہے، حتی نہیں ہے، لام کئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خفیف ہو کے استعمال ہوا. کیوں؟ یہ دو ایگزامپلس ذہن میں رکھیں، آپ نوٹ کر لیں. 5 صورتوں میں آپ کو فعل مضارع اخف ملے گا. پہلے اخف کو نوٹ کر لیں، پھر خفیف کا آسان بتا دوں گا. نمبر 1، فعل امر کا جواب. اگر فعل امر ہوگا شروع میں تو اس کے جواب میں آپ کو مضارع اخف ملے گا. قولو فعل امر تھا، قولو قولا سدیدا، تم سیدھی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا. اب یہاں دیکھیں، یہاں پر شرط کے لیے لفظ نہیں ہے لیکن شرط کا مفہوم مل رہا ہے آپ کو. یعنی اگر تم صحیح بات کہو گے تو وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. تو مراد یہ ہے اس صورت میں، یعنی اس کو آپ سمپلی یاد رکھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں آپ کو امر، فعل امر کے بعد مضارع اخف ملے گا. دوسری صورت، نہیں کے بعد بھی فعل مضارع آپ کو اخف ملے گا. اس میں اب لسٹ بنوا رہا ہوں آپ کو، ڈیٹیلز کا اس وقت نہیں ہے، تو یہ آپ صرف نوٹ کر لیں ایڈیشنل اسی اپنے نوٹس میں. تیسری صورت، استفہام کے بعد. چوتھی صورت، تمنا کے بعد. تمنا ہو، کسی جملے میں تمنا کی گئی ہو، پھر مضارع استعمال ہو تو وہ بھی آپ کو خف ملے گا. اور 5ویں اور آخری صورت، عرض کے بعد. عرض کی ہے، درخواست کی ہے، اس کے بعد مضارع استعمال ہو رہا ہے تو وہ بھی اخف ہوگا. تو گرامر والے یہ 5 صورتیں جو ہیں وہ گنواتے ہیں کہ ان کے بعد بھی، فعل امر کے بعد، فعل نہیں کے بعد، استفہام کے بعد، تمنا کے بعد اور عرض کے بعد مضارع اخف استعمال ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا اخف کا. اب اگلی بات مختصر سی بات ہے، ان 5 کے بعد جو مضارع اخف ہوتا ہے، اگر اخف سے پہلے فا استعمال ہو جائے
بات نوٹ کی. یہ 5 صورتیں جو ہیں ان کے بعد اگر مضارع استعمال ہوگا وہ اخف ہوگا، پہلی بات. لیکن اگر اخف سے پہلے، مضارع اخف سے پہلے فا استعمال ہو جائے تو پھر مضارع اخف نہیں بلکہ خفیف استعمال ہوتا ہے. اور یہ فا جو ہے گرامر کی اصطلاح میں، اس کو بھی نوٹ کر لیں، یہ آپ کا فا سببیہ کہلاتا ہے، سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ہم فعل مضارع میں تاکید کیسے پیدا کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا جملہ اسمیہ میں جب تاکید پیدا کی جاتی تھی تو کس طریقے سے کی جاتی تھی؟ انا کی وجہ سے. انا لگاتے تھے تو جملے میں تاکید پیدا ہو جاتی تھی، اور زیادہ تاکید کرنا چاہتے تھے تو لام تاکید بھی لگا دیا کرتے تھے. پھر حصر کا مفہوم ہم نے جملہ اسمیہ میں پیدا کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک حالت رفع والی ضمیر لے کے آئے تھے جس سے زور پیدا ہو جاتا ہے جملے میں. اچھا، ماضی میں تاکید کیسے پیدا ہوئی تھی؟ ماضی سے پہلے قد استعمال کیا تھا تو زور پیدا ہو گیا تھا. لیکن فعل مضارع میں تاکید کیسے پیدا ہوتی ہے یہ ہم نے نہیں پڑھا. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنا. پہلی بات نوٹ کریں گے، فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نون ساکن یا نون مشدد، شد والا نون، یہ لگایا جاتا ہے. فعل مضارع میں آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سنگل نون یا ڈبل نون اس کا اضافہ کرتے ہیں اینڈ پر، تو زور پیدا ہو جاتا ہے. یہ نون خفیفہ کہلاتا ہے، کیونکہ آپ گرامر کی بکس پڑھیں گے جب تو آپ کو یہ ٹرمز ملیں گی، اس لیے میں ان سے بھی آپ کی واقفیت کروا دوں. نون خفیفہ، ہلکا نون، یہ خفیفہ ہے تو یہ کون سا ہوگا؟ یہ نون ثقیلہ، یہ بھاری نون. اگلی بات نوٹ کریں، فعل مضارع کے ساتھ نون خفیفہ کا استعمال عربی زبان میں بھی بہت کم ہے. عربی زبان میں بھی بہت کم ہے. تو عربی زبان میں کم ہے تو قرآن مجید کا سکوپ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کم ہے. تو قرآن مجید میں بہت کم ایگزامپلز ہیں، بلکہ 2 ایگزامپل صرف میرے علم میں آئی ہیں ابھی تک جو نون خفیفہ کی استعمال ہوئی ہے. ہاں، نون ثقیلہ جو ہے یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، بہت زیادہ، بہت زیادہ. اور عربی زبان میں تاکید کا جو انتہائی اسلوب آپ کو ملے گا وہ نون ثقیلہ کے ساتھ ملے گا. جب اس کی ایگزامپلز آئیں گی تو آپ کو صحیح مزہ تو اس وقت آئے گا، لیکن پہلے سمجھ لیں نون خفیفہ جس کی 2 ایگزامپلز قرآن مجید میں ہیں. آج ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا ہمارا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ڈے ہوگا اس میں ہم نون ثقیلہ کو پڑھ لیں گے. یہ ٹاپک بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا. نون خفیفہ کے حوالے سے پہلی بات کہ فعل مضارع کی گردان کو ہم نے تقسیم کرنا ہے. خفیف اور اخف کرنے کے لیے کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ 3 میں. نون خفیفہ یا ثقیلہ ان کے لیے ہم نے فعل مضارع کی گردان کو 5 قسم کے صیغوں میں تقسیم کرنا ہے. 5 قسم کے صیغوں میں. وہ 5 قسم کے صیغے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یہ ایک قسم کے صیغے ہو گئے، ایک ہی وزن پہ یاد رہیں گے آپ کو. 1 2 3 4 5 صیغے. یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، پہلی قسم کے صیغے. یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. ہاں جی، اور تو نہیں ہے تفعلانی؟ کتنی مرتبہ یہ ہے؟ یہ بھی یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے. 3 مرتبہ تا کے ساتھ، 1 مرتبہ یا کے ساتھ. دوسری قسم کے صیغے یہ ہو گئے، یعنی مثنیٰ کے صیغے آپ نے الگ کر لیے. تیسری قسم کے صیغے یفعلون، تفعلون. اب چونکہ مضارع کو ہم نون خفیفہ اور ثقیلہ کے ساتھ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں
تو علیحدہ سے اس کی ہم نے کیٹیگریز بنائی ہیں. یفعلون تفعلون ایک ہی وزن کے, یعنی آپ دیکھیں گے تو اب یہ ایک ہی وزن کے سیغے اکٹھے ہو رہے ہیں. 3 قسم ہوگی, چوتھی قسم اب آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا, یفعلنا تفعلنا, چوتھی قسم کے سیغے ہو گئے. کتنے سیغے رہ گئے؟ ایک, وہ اپنی جگہ پر منفرد ہے.